آج ہم بات کرتے ہیں یوگا پہ کہ یوگا کرنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں، اور یوگے کی حقیقت کیا ہے۔ ہندوستان میں بہت سے سکولوں میں یوگا کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اور حکومت کوشش بھی کر رہی ہے ہر جگہ کی کہ یوگا کو سکولوں میں لازم قرار دیا جائے، اور اس سے اس رنگ میں پیش کیا جاتا ہے کہ یوگا ایک جسمانی ورزش ہے، اور جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے لیے روحانی غذا کہہ دیجیے، ان کے نفسیات کے لیے، ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے ان کے لیے اس میں کچھ ایسی ورزشیں ہیں جس سے ان کو کسی حد تک راحت مل جاتی ہے، روحانی راحت۔ لیکن ان دونوں چیزوں کے باوجود اس کا ایک خاص پہلو ہے کہ یوگا ایک خاص مذہب، ایک خاص قوم کی عبادت اور پوجا کا ایک خاص حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے آج تک یوگ گرو کسی سیلیبریٹی کو، کسی کرکٹر کو، بزنس مین کو، کسی ڈاکٹر کو یا کسی سیاست دان کو آپ نے آج تک یوگ گرو نہیں دیکھا ہوگا۔ جتنے بھی آپ کو یوگ گرو ملیں گے وہ ہندو مذہب یا بدھ مذہب کے مذہبی پیشوا اور رہنما ہی آپ کو ملیں گے۔ تو یوگا اگرچہ اس میں جسمانی ورزش ہے اور کچھ حد تک نفسیات کی بھی ورزش ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس میں چونکہ ان کی عبادت کا، ریاضت کا ایک خاص جز ہے، جس کی بنا پہ ان کے ساتھ، غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس بنا پہ اسلام میں یوگا کرنا قطعاً حرام ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید یوگا اس بنا پہ حرام ہو، بہت سے مسلم دانشور سمجھتے ہیں کہ یوگا کے اندر چونکہ وہ کچھ خاص مذہبی قسم کے کلمات ادا کرتے ہیں، ان کلمات کی بنا پہ اسے حرام کہا جائے، تو اگر ان کلمات کو ہٹا دیا جائے تو شاید وہ حرام نہ ہو۔ لیکن یہ ان کی سرسری سوچ ہے۔ حقیقت ایسا نہیں کہ صرف کلمات کی بنا پہ اس کو حرام کہا جائے۔ کلمات تو اس کے حرام تھے ہی تھے، لیکن ان کلمات کے ساتھ ساتھ اگر مسلمان ان کلمات کو ادا نہ بھی کرے پھر بھی یوگا کرنا حرام ہے، کہ یہ اس مذہب کی خاص پہچان ہے، ان کی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتلا دیا، یہی وجہ ہے کہ آپ کو یوگ گرو غیر مذہب کے علاوہ کوئی سیلیبریٹی، کوئی کرکٹر یا کوئی عام آدمی نہیں دکھے گا۔ جتنے بھی آپ کو یوگ گرو دکھیں گے وہ مذہبی گرو ہی آپ کو دکھیں گے۔ اور پھر یوگا، اس کی حقیقت تھی بھی کیا؟ یوگا آپ ان کے یہاں جو ان کے مذہبی گرو وغیرہ ہیں، آپ ان میں دیکھیں، ان کے لیے یہ عبادت کا ایک خاص حصہ ہے، اور عبادت کا بلکہ اس کو روحانیت کی غذا سمجھتے ہیں، ان کی ریاضت کا ایک خاص حصہ ہے۔ ناگا سادھو ان کے ہاں ہوتے ہیں، اور پھر باقی جو سادھو ان کے ہیں، ان کی عبادت کا، تپسیا کا، پوجا کا ایک خاص پارٹ اسے مانا جاتا ہے یوگا کو، اور ایک خاص کلا سمجھی جاتی ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، یوگا بدھ مذہب، بدھسٹ قوم کی اصل پہچان اور مذہبی عبادت کا اصل جز ہے، اور یہ وہی بدھسٹ ہیں جنہوں نے برما میں معصوم مسلمانوں پر ظلم و بربریت اور وحشی پن کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ مانتے ہیں ہم کہ مسلمانوں میں بھی وہاں کچھ کمی رہی ہوگی، چاہے انہوں نے وہ ابتدائی اعتبار سے کیا ہو یا ڈیفینس میں کیا ہو، اور ان لوگوں کو موقع ملا یہ کہنے کا کہ یہ دہشت گرد ہے، ہم نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی ہے، مانتے ہیں۔ لیکن دہشت گرد ایک جوان ہو سکتا تھا، ایک مرد ہو سکتا تھا۔ بچے تو دہشت گرد نہیں ہوتے، عورتیں تو دہشت گرد نہیں ہوتی، بوڑھے تو دہشت گرد نہیں ہوتے۔ یہاں تو اسلامی تعلیم بھی ہے کہ جب آپ کا کسی مذہب سے مذہبی جھگڑا، مذہبی لڑائی، جہاد، قتال چل رہا ہو، تو ایسی صورت میں اسلام نے جہاد کے باوجود، قتل و قتال کرنے کے باوجود کہا ہے کہ ان کے بچوں سے، ان کی عورتوں سے، ان کے بوڑھوں سے اور مذہبی پیشواؤں سے چھیڑخانی نہ کریں۔ جن کے ساتھ لڑائی، جو لڑائی کے قابل ہے، صرف انہی کے ساتھ لڑا جائے۔ لیکن یہاں ان لوگوں نے دہشت گرد نام دے کر کے معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشا، عورتوں کو نہیں بخشا۔ وہ تو دہشت گرد نہیں ہو سکتے تھے، اگر ان کے جوان ہوتے بھی تو معصوم بچے، بوڑھے، عورتیں تو نہیں تھیں دہشت گرد۔
یہ صرف ایک بہانہ تھا وحشی پن کے لیے، ظلم کرنے کے لیے۔ خیر یہ اسی بدھ مذہب کی مذہبی پہچان اور عبادت کا ایک خاص حصہ ہے۔ اس سے مسلمانوں کو چاہیے وہ یوگا قطعاً نہ کریں، چاہے ان کے لیے جسمانی پریشانیاں ہوں، اس سے کہ اسلام نے اس کے سوا بھی جسمانی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے راستے رکھے ہوئے ہیں۔ ذہنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے رب نے مسلمان کے لیے یہی ایک غذا نہیں رہی ہے یوگا، مسلمان کے لیے رب نے ہر چیز میں غذائیت رکھی ہوئی ہے روحانیت کی۔ قرآن کریم پڑھیں، وہ آپ کے لیے بہترین غذا ہے آپ کی روحانیت کے لیے۔ رب کا ذکر کریں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ بہترین غذا ہے انسان کے لیے، اس کی روحانیت کے لیے۔ تو یہی ایک چیز نہیں رہی کہ یوگا ہی کریں تو اسی میں آپ کو روحانیت ملے۔ جسمانی ورزشیں طرح طرح کی آج پائی جا رہی ہیں ہر سماج کے اندر۔ آپ جم کریں یا ایسی کھیلوں کا استعمال کریں جن کھیلوں سے آپ کی جسمانی اور ذہنی ورزش ہو سکتی ہو، اور جن کھیلوں کو یا جن ورزشوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہ ہو، جن کا صرف آپ کے جسم سے تعلق ہو، آپ ایسی ورزشوں کو اختیار کریں اور کرنا بھی چاہیے۔ مسلمان قوی ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ مسلمان مضبوط ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، اپنی صحت کا خاص خیال رکھے۔ مسلمان کمزور بن کر کے، وہ لاغر بن کے نہ رہے، لیکن اپنی قوت حاصل کرنے کے لیے یوگا کا استعمال نہ کریں۔ اس کی جگہ آپ کے پاس سبسٹیٹیوٹ موجود ہے، اس کا متبادل موجود ہے، آپ ان کا اختیار کریں، یوگا نہ کریں۔ لہذا مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں، یوگا کر کے ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، یوگا کر کے ان کی مذہبی رسم کو بڑھاوا دینے میں اپنا یوگدان قطعاً نہ دیں، بلکہ ہمیں چاہیے ایسی رسموں کو اور ایسی چیزوں کو لے لیں جن سے اسلامی تہذیب عام ہو جائے، اسلامی کلچر عام ہو جائے۔ غیروں کی تہذیب میں اپنا یوگدان قطعاً نہ دیں۔ یوگا کرنا اسلام میں قطعاً حرام ہے، چاہے آپ ان الفاظ کو بولیں جو اس میں بولے جاتے ہیں، یا آپ ان الفاظ کو نہ بولیں۔ یوگا میں دونوں وجہیں حرام کی ہے۔ خود یوگا فی نفسی وہ ورزش بھی حرام ہے کہ وہ مذہبی پہچان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور پھر اس کے اندر جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ الفاظ بھی شرکیہ ہے۔ چاہے اب آپ الفاظ نہ بولیں، اس کے باوجود وہ ایکٹیویٹیز بھی، وہ ورزش بھی حرام ہی ہوگی۔ مسلمان قطعاً ان چیزوں سے پرہیز کرے۔